بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی تعلیمی ویڈیو میں ہم کفر اور گناہوں سے متعلق پیچیدہ شرعی احکام بیان کر رہے ہیں۔ ان اصولوں کا ایک جامع جائزہ فراہم کر رہے ہیں جو اسلامی قانون کے ان اہم پہلوؤں پر حکومت کرتے ہیں۔ ناظرین، کفر کی درجہ بندیوں، مختلف گناہوں کی مضامات اور ان ضابطوں کی رہنما کرنے والے مذہبی بنیادوں کے بارے میں بصیرت حاصل کریں اور برائے مہربانی ہمارے ساتھ رہیں اور آخر تک مکمل ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ہم ایمان اخلاقیات کے تناظر میں ان اصولوں پر عمل کرنے کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو بہنوں بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اس سے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستو، انسان کے دل میں دو طرح کے خیال آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ اور ایک بطور عزم و ارادہ کے۔ وسوسۃ دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث، نفس اور وسوسہ کہتے ہیں۔ اس پر مواخذہ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور ان کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر محاسبہ کرے گا۔ تو دوستو، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو برا خیال دل میں ہے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے یاجس کہتے ہیں۔ یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا۔ یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف سے پچھلی امتوں پر معاف نہ تھا۔ اگر اس برے خیال کو ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں اس پر بھی پکڑ نہیں، اور اگر ساتھ ہی کر گزرے کا پختہ ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے، اس کی پکڑ ہے۔ تو دوستو، کفر اور گناہ کے عزائم کی شرعی احکام، یاد رہے کہ کفر کا عزم کرنا کفر ہے، لہذا اگر کسی نے 100 سال بعد بھی کفر کرنے کا ارادہ کیا وہ ارادہ کرتے ہی کافر ہو جائے گا۔ اور گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کے عزم کر کے اگر آدمی اس ثابت رہے اور اس کا قصد ارادہ رکھے، لیکن اس گناہ کا عمل میں لانے کا اسباب اس کو میسر نہ آ سکیں اور مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے، تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ امام ابو منصور رحمۃ اللہ کا یہی موقف ہے۔ اس کا ایک دلیل یہ آیت ہے، سورہ النور آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو دوستو، نیز اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عذاب کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ یاد رہے کہ انسان کے دل میں شیطانی وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی امتحانات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی طہارت اور پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں، اور کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
शैतान फारग है और तुम मशगूल हो, मसरूफ हो। शैतान तुम्हें देखता है मगर तुम इसे नहीं देख सकते। तुम शैतान को भूले बैठे हो मगर वो तुम्हें बुराई में मुब्तला करने से नहीं भूला। तुम्हारा नफ्स खुद तुम्हारा दुश्मन और मुखालिफ है और शैतान का मददगार है। इसलिए शैतान और इसके हामियों से जंग करना और इन्हें मगलूब करना बहुत जरूरी है, वरना इसके फितना और फसाद और इसके हलाकत और बर्बादी से बचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान शरीफ पढ़ने, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।